في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کی سنت انسانوں کے بارے میں، قوموں کے بارے میں ہمیشہ سے یہ رہی ہے، جب وہ کسی قوم کو چمکانا چاہتے ہیں، انہیں بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں، انہیں دونوں جہان کی عزت اور سعادت دینا چاہتے ہیں، تو انہیں ملک مال نہیں دیتے، ان میں اللہ نبی بھیجتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت چلی ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جس قوم کو دینا چاہا، جس قوم کو اٹھانا چاہا، اس میں نبی بھیجا۔ انبیاء کی محنت سے انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے پھر نجات دی ایمان والوں کو، تقوی والوں کو۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، برائی سے روکنے والوں کو ہم نے نجات دی، کامیاب کیا۔ اور جو ٹکرانے والے تھے انہیں اللہ نے پکڑا اور ناکام کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، دیکھو تو صحیح قوم عاد کو، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، لمبے لمبے قد آور ستونوں کی طرح۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ایک اور قوم ہے تمہارے پڑوس میں اے قریش مکہ، وہ ثمود کی قوم ہے، ان کے گھر آج بھی کھڑے ہیں جنہوں نے پہاڑ کھود کے شہر آباد کر دیے۔ وفرعون ذی الاوتاد، مصر بھی تم سے زیادہ دور نہیں، فرعون سولیوں پہ لٹکانے والا بھی ہو گزرا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ سرکش اور نافرمان ہوئے، اور پھر فاکثروا فیہا الفساد، پھر نافرمانی میں بہت ہی آگے بڑھ گئے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب نافرمانوں کے لیے ایسے ہی گھات میں ہے، جب وہ نافرمانی میں آگے بڑھتے ہیں اور حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو اللہ ان کی پکڑ فرماتا ہے، اور جو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، چند لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے جنہوں نے لبیک کہا تو اللہ نے انہیں عزت دی، چمکایا۔ قرآن میں ان کے قصے کو بار بار ہمیں سنایا۔ سورہ نوح پر نوح علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت کو اتار دیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، شروع سے چلی آ رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کو چمکانا چاہا، بلندیوں پر پہنچانا چاہا، اپنی رضا دینا چاہی، جنت میں لے جانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک جملہ یاد آیا بہت زمانے کے بعد، ایک حدیث کا، استنقذ به قیاما من الناس عظیما من الحلقہ، ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں جس کے ذریعے سے بے شمار انسانیت کو ہلاکتوں سے نجات دوں گا اور کامیابیوں تک پہنچاؤں گا۔ تو ہر نبی ایک قوم کو چمکانے آیا، ایک قبیلے، ایک شہر، ایک ملک والوں کو اٹھانے آیا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے آج کی محنت کا دائرہ خود بتایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت وہ رب و ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا کہ یہ تمام عالمین کو میرا پیغام سنا دے۔
اب آپ صرف عرب کے لیے نہیں ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے انسانوں میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لتنذر ام القری ومن حولها، کہ تو اہل مکہ اور اہل مکہ کے اطراف میں کل جہان جو آباد ہے انہیں تو میرا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے. لہذا تیرا کام بہت بڑا ہے. تو یا ایھا المدثر قم، اٹھ جا، تیرے لیے آرام کی جگہ دنیا نہیں ہے. قم پوری ایک داستان ہے. قم پوری ایک ترتیب محنت ہے. صرف ایک لفظ میں پوری ترتیب محنت اللہ نے بیان فرمائی ہے. یا ایھا المدثر قم، اٹھ جا، اٹھ جا، تیرے لیے آ رہا. جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. انقطع ایام النوم والراحہ، میرے کھانے اور سونے کے دن گئے. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں اور میں انہیں اللہ کی طرف بلاؤں. من ادعو ومن یستجیب، کسے بلاؤں اور کون میری دعوت سنے گا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، اس میں پہل فرمائیں. میں آپ کی دعوت سے لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. سب سے پہلے میں لبیک کہوں. تو اللہ نے یہ سارے عالم کے لیے فیصلہ فرمایا عزت، کامیابی، بلندی، کامرانی کا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا، سارے انسانوں کا، سارے جنات کا، اولین آخرین کا رسول بنا کر بھیجا. انا نبی الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش پر ہی سارے انبیاء کو جو دیا تھا وہ آپ کی پیدائش پر آپ کو دے دیا. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ایک تو آپ کی پیدائش بھی عجب ہے کہ آپ پاک صاف کھلے ہوئے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ کی گندگی کا کوئی نشان نہیں ہے. پھر آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے، پھر آپ کی ناک کٹی ہوئی ہے آنت کے ساتھ، پھر آپ پاک صاف ہیں، ماں کے پہلو میں لٹاتے ہیں. شفا بنت عمر آپ کی دایا ہیں تو آپ ایک دم کروٹ بدلتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں اور لمبا سجدہ فرماتے ہیں. پھر یوں سر اٹھاتے ہیں اور اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے ہیں تو سارا عالم حضرت آمنہ پر روشن ہو جاتا ہے. وہ گھبرا کے بچے کو گود میں لیتی ہیں تو یہ سنانے لگا تھا. تو ایک دم گھر کی چھت پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک بادل اندر آتا ہے اور وہ بادل سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے اور بچہ جہاں ہے گود میں وہاں گہرا اندھیرا کر دیتا ہے. اس بادل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے تو بھی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا پھرا دو. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، اور یہی ہے جو ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے اور نبی بن کر آیا ہے. اسے جانو بھی صحیح، اسے پہچانو بھی صحیح، اس کی مانو بھی صحیح، اور اسے آدم کے اخلاق دو. یہ آواز آ رہی، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، اسے شیش علیہ السلام کی معرفت دو، اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اسے صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اسے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اسے یوسف علیہ السلام کا جمال دو، انہیں موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، انہیں یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، انہیں دانیال علیہ السلام کی محبت دو، انہیں الیاس علیہ السلام کا وقار دو، انہیں داؤد علیہ السلام کی زبان دو، انہیں ایوب علیہ السلام کا دل دو، انہیں یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، انہیں یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ،
اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ سارا اس بچے کو دے دو. یہ آواز ہے. آتے ہی سارا عالم، سارے عالم کے نبیوں کو جو ملا وہ پیدائش پر ملا. 63 سال 4 دن اس میں بلندی ہے، پرواز ہے، لہذا کون جانے کہ کیا مقام مصطفیٰ ہے. تو سارے عالم کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کو اب اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، نہ ماننے والوں کو ہلاک کرنا ہے، برباد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طرز بدلا. پہلے کیا تھا؟ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے نبی. اب اللہ نے سنت بدلی. پہلے کیا تھا؟ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، ہر قوم قبیلے میں ایک ڈرانے والا، ایک نبی. اب کیا ہوا؟ اب نہیں، اب یہ ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اب یہ میرا محبوب جو تمہیں دیکھنے میں یتیم نظر آتا ہے، فقیر نظر آتا ہے، ولد یتیما، یتیم پیدا ہوئے، عاش فقیرا، فقر کی زندگی گزاری، ومات مسکینا، اور مسکنت کی دنیا سے آپ رخصتی ہوئی مسکنت کے ساتھ کہ جس رات کی صبح آپ دنیا سے جا رہے تھے اس رات کو آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسن انصاری عورت سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ آج ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے. اور نبوت مل رہی ہے سارے عالم کی، سارے انسانوں کی، سارے زمانوں کی، تمام جنات. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کا پیغام پہنچے، آنے والی نسلوں کے لیے آپ کی بات پہنچے اور آنے والی نسلوں میں باطل ختم ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی سنت میں تبدیلی فرمائی. پہلے کسی امت کو اللہ نے منتخب نہ فرمایا، کسی امت کو کا چناؤ نہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تبدیلی فرمائی اور ہمارا چناؤ کیا، ہمیں چنا، ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، بلا مقابلہ منتخب شدہ لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے 4 خصوصیتیں عطا فرمائیں. میں کہتا ہوں 4 پھول لگائے. جو پاکستان کی فوج کا فل جرنیل ہوتا ہے اس کے 4 پھول ہوتے ہیں. وہ تو ریٹائر ہو جاتا ہے 3 سال کے بعد. ہمارا نہ ریڈی والا ریٹائر ہے، نہ مل والا ریٹائر ہے، نہ پڑھا لکھا ریٹائر ہے، نہ ان پڑھ ریٹائر ہے، نہ فقیر ریٹائر ہے. موت پر سے ریٹائر نہیں ہے. یہ معاشر کے دن جا کر ریٹائر ہوگا جب یہ نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے، تب جا کر ان کی ذمہ داری ختم ہوگی. تو اللہ نے ہمیں 4 نسبتوں سے نوازا ختم نبوت کی وجہ سے. هو اجتباکم کنتم خیر امت، کنتم خیر امت. شاباش، بہت اعلی امت ہو. اللہ نے ہمیں، یہود کو اللہ نے امت نہیں کہا، یہود کو کہا یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو. عیسائیوں کو کہا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. اللہ نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ کے خزانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ایمان ہے. تو اللہ نے ہمیں ایمان سے منسوب کر کے عزت کے ساتھ پکارا، اے ایمان والو. 1 کم 90 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 1 کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا. پھر اللہ نے ہمیں کہا امت، خیر امت. صرف امت نہیں تھا، خیر امت. کنتم خیر امت، تم بہترین امت. شاباش. پہلا ستارہ. دوسرا ستارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہاں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط، تم واسطہ ہو. واسطہ اس کا عام ترجمہ جو لکھا ہے وہ ہے تم اعتدال والی امت ہو. لیکن طبری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک ترجمہ کیا ہے
تم واسطہ ہو واسطہ. جس سے پہلے نبی واسطہ ہوتے تھے بندوں اور رب کے درمیان، اب اے امت محمد تم نبیوں کی جگہ واسطہ ہو بندوں اور رب کے درمیان. اب ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں. اب ہمارے دل میں ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا. دوسری چیز تیسری چیز لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم گواہ ہو پوری دنیا کے انسانوں پر تم گواہی دیتے ہو. یہ گواہی صرف آخرت کی مراد نہیں ہے، آخرت کے علی الناس ہے. علی الناس یہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یہاں گواہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہاں پوری دنیا میں پھرنا، در در پھرنا، آواز لگانا، صدا لگانا اور یہ کہتے پھرنا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. یہ شہادت ہے، یہ گواہی دینا. سب سے پہلے گواہ ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی کی گواہی سنو. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت ذی الجلال والاکرام فإنی أعهد إلیک فی هذه الحیاة الدنیا أشهدک وکفی بک شہیدا انی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشہد ان محمدا عبدک ورسولک واشہد ان وعدک حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. سب سے پہلے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہہ رہے ہیں زمین آسمان کے بنانے والے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اس وعدے سے کبھی نہ پھروں گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں. تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں. ہاں جیسے ہمیں اللہ کے نبی پہ ایمان لانا فرض ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کو اپنے اوپر ایمان لانا فرض ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد یعنی میں تیرا رسول ہوں. یہ گواہی آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ اپنے بارے میں گواہی دیں کہ میں تیرا رسول ہوں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے اور موت کے بعد اٹھنا حق ہے. شہداء علی الناس. چوتھا ستارہ اللہ نے ہمیں لگایا. چوتھا ستارہ لگایا هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا. هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا. اجتباء مثال سے بتا رہا ہوں کہ اجتباء میں کیا خوبصورتی ہے. آپ دکان پہ جاتے ہیں، سامنے سیب کا کریٹ پڑا ہوا ہے، سیب کی ٹوکری ہے، ایک ایک سیب اٹھاتے ہو، جو پسند آتا ہے وہ ترازو میں ڈالتے ہو، جو پسند نہیں آتا واپس رکھ دیتے ہو، پھر اٹھاتے ہو جو پسند آتا ہے اپنے لیے تلواتے ہو، جو پسند نہیں آتا اسے واپس کر دیتے ہو. یہ آپ کی اپنی پسند پر سیب کا چناؤ ہو رہا ہے. چنے جا رہے ہیں، جو ناپسند ہیں وہ پیچھے ٹوکری میں چھوڑے جا رہے ہیں. اللہ اس سے پاک ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. لیکن ہمیں میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو سامنے کھڑا کیا، پھر ایک ایک روح کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جسے پسند کیا اسے اپنے حبیب کا امتی بنایا. هو اجتباکم. ہاں، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن ہماری تعریف کرے، پیچھے بھی ہمارا قصہ آ رہا ہے. پیچھے بھی پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شاہی علیہ السلام سے فرمایا شاہیا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شاہیا اٹھ جا، تجھ پر وحی آنے والی ہے. شاہی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو ان پر وحی کا نزول ہوا. یا سماء اسمعی یا ارض انصتی، آسمان سن، اے زمین تھم اور اپنے کانوں کو لگا لے. ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے اس قوم میں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے. لا یقول الخنا، جو کسی کی دل آزاری کا بول کبھی نہیں بولتا، کبھی نہیں بولتا. دعوت دینے والے کو زیبا نہیں ہے
کہ وہ ایسا بول بولے جس سے کسی کی پگڑی اچھلتی ہو، کسی پر حرف آتا ہو، کسی کا دل ٹوٹتا ہو، کسی کے دل آزاری ہوتی ہو، سہ جائے پی جائے، گھٹ گھٹ کے مر جانا اس کام کی صفت ہے، اپنے اندر پی جائے سہ جائے، لیکن زبان سے میٹھے بول کے سوا کچھ نہ نکلے۔ لا یقول الخنا، وہ کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کے دل آزاری ہو۔ وہ پیارا نبی ایسا نبی ہوگا، اتنا متواضع ہوگا۔ لا یمشی علی السراج لم یطفئه من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنی مسکنت سے زمین پہ پاؤں رکھے گا، اتنی مسکنت سے زمین پہ پاؤں رکھے گا کہ اگر جلتے چراغ پر بھی اس کا پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ ایسی عاجزی سے زمین پر پاؤں رکھے گا۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، اور اگر وہ خشک لکڑیوں پہ چلے گا تو لکڑیوں پر چلنے کی آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے خشک لکڑیوں پر چلے گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ، نیکی اس کا لباس ہوگا اور مسکنت اس کا لباس ہوگا اور نیکی اس کی پہچان ہوگی۔ والحق منطقہ، حق اس کا بول ہوگا۔ والاسلام ملتہ، اسلام اس کا دین ہوگا۔ والہدی امام ہو، ہدایت اس کے سامنے ہوگی۔ اور العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔ الصدق والوفاء طبیعتہ، اور سچائی اور وفا اور وعدہ پورا کرنا یہ اس کی طبیعت ہوگی۔ اہدی بہ بعض الضلالہ، اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ ارفع بہ بعض الخمالہ، اس کی وجہ سے گرے پڑوں کو اٹھاؤں گا۔ اکثر بہ بعض القلہ، اس کی وجہ سے تھوڑوں کو زیادہ کروں گا۔ اغنی بہ بعض العیلہ، اس کی وجہ سے فقیروں کو غنی کر دوں گا۔ استنقذ بہ قیام من الناس عظیما من الحلقہ، اس کی برکت سے بے شمار خلقت کو جہنم سے بچاؤں گا۔ اؤلف بہ بین قلوب مختلفہ اہواء متشتتہ وقبائل مختلفہ، میں اس کی برکت سے مختلف قبیلوں کو اور مختلف خواہشات رکھنے والوں کو اور مختلف جذبات رکھنے والوں کو ایک امت بنا دوں گا۔ میں ایسا نبی بھیجنے والا ہوں۔ احمد اسم ہو، اس کا نام احمد ہے۔ وہ امت ہو مرحومہ، اور اس کی امت پر بھی میں نے رحم کیا ہے۔ مؤمنین، ایمان والے، مخلصین، اخلاص والے، موحدین، توحید والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، رسولوں کی تصدیق کرنے والے، ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست، میں ان کا دوست، وہ میرے دین کے مددگار۔ تو میں کیا عزت دی جا رہی ہے، کیا بلند مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ اور ہم کتنے ہے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، ساد پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ پنچھی پکڑا گیا تھا شکاری کے ہاتھوں پرندے سے، اس کو آنکھ کھلی تو پرندہ نظر آیا، اس کو پنچیرا نظر آیا، ایک کوٹھالی میں پانی، ایک کوٹھالی میں دانا۔ اس نے سمجھا شاید یہی کل کائنات ہے میری، یہ پنجرے کے در و دیوار ہی میرا جہان ہے، یہی میری فضا ہے، یہی میرا آسمان ہے، اور یہ دانا چگنا اور پانی پینا شاید یہی میری زندگی ہے۔ اسی پہ وہ پل پل کے پروان چڑھا، وہ اڑنا بھی بھولا، چمن کی راہ بھی بھولا۔ ایک دن صیاد کو رحم آیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا بیٹا اڑ جا اپنے چمن کی طرف۔ تو وہ کہتا ہے صاحب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، میں اڑ نہیں سکتا، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، ڈاکٹر بنتے بنتے صاحب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، مجھے یاد ہی نہیں کہ میری فضا کیا تھی، میرا آسمان کیا تھا۔ وہ پرے وہ خردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ اس نے سمجھا یہ جوس بنانا ہی میرا کام ہے، شاید یہ ملیں لگانا ہی میرا کام ہے، اور یہ کپاس اگانا ہی میرا کام ہے، یہی میرا جہان ہے، یہی میری پرواز ہے۔ تو وہ اسی کو کہتا ہے صاحب پرواز نہیں،
مجھے میری مل میں چھوڑ دے، مجھ میں اور اڑنے کی طاقت نہیں ہے، مجھے میری فیکٹری میں چھوڑ دے، مجھے اور طاقت نہیں ہے، مجھے میرے پھندے میں چھوڑ دے، میں اڑنا بھی نہیں جانتا ہوں، اور اڑوں بھی صحیح تو مجھے تو چمن کا راہ ہی یاد نہیں ہے۔ وہ دعوت کا کھلا آسمان، وہ دعوت کی کھلی فضا، وہ دعوت اللہ کے نغمے میں بھول گیا ہوں، وہ کھلی فضاؤں میں بلند ہواؤں میں اڑنا میں بھول گیا ہوں۔ بس یہ مجھے دانا کھلاتا رہے، مجھے پانی پلاتا رہے، چوپڑی پر اور تر پر سب کچھ بیچ بٹھا کے بیٹھے ہیں اپنی بازی ہار کے۔ میرے بھائیو، اتنا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ صرف بھولے ہی نہیں ہیں ہم صرف بھولے نہیں ہیں، ہم بھولنا بھی بھول گئے ہیں۔ میرا اللہ پچھلے نبیوں کو کہہ رہا ہے، ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے مددگار ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جو ان اللہ لغنی عن العالمین، وہ اللہ جو ساری کائنات کے بارے میں کہتا میں غنی ہوں اور مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، جاؤ میں غنی ہوں۔ جو لا مکان ہو، جو لا زمان ہو، اسے کسی چیز کی کیا پرواہ ہے؟ وہ کہتا یہ میرے ٹنڈ وادم والے، یہ میرے مددگار ہیں، یہ کراچی والے، یہ سندھ والے، پنجاب والے، بلوچستان والے، سرحد والے، ایران والے، عرب والے، عجم، یہ میرے محبوب کی امت، یہ میرے مددگار ہیں۔ اللہ تو مدد کا، تو کہتا میرے تو مدد کا محتاج ہی نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ کہتا ہم اولیاء و انصار، اللہ نے ہمیں کیا لقب دیا؟ انصار، میرے دین کے مددگار، میرے دین کو دنیا میں پھیلانے والے، میرے دین کو دنیا میں زندہ کرنے والے، میرے دوست اولیائی و انصاری، میرے دوست، میرے دین کے مددگار۔ اور ہم کتنا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے، اور ذمہ داری کو جب سب کچھ بنا لیا، تجارت کو سب کچھ بنا لیا، وزیر بننے پہ فخر ہو رہا ہے، میں وزیر ہوں، اپنی فیکٹریوں پہ فخر ہو رہا ہے، اور جس کام کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا، 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ نے بیان کیا، جس کی آبیاری کے لیے پانی استعمال نہیں ہوا، نبیوں کا خون استعمال ہوا، اور ان کے آنسوں سے اس کو سیراب کیا گیا، وہ دولت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، وہ محنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور آج کی بات نہیں ہے، پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ یہ یخرجون فی سبیلی ابتغاء ہم اولیاء و انصاری، یہ میرے دوست، میرے دین کے مددگار، یخرجون فی سبیلی ابتغاء مرضاتی الوفا و زحوفا، یہ میری راہوں میں نکلیں گے، یہ میری راہوں میں نکلیں گے 3 چلے کے لیے۔ نہیں، وہ تو ترتیب کی بات ہے، چلہ تو ترتیب کی بات ہے، 3 چلے تو ترتیب کی بات ہے۔ یہاں یہ مل والا 3 چلے کے لیے مل لگاتا ہے، یہ نوکری والا 1 چلے کے لیے نوکری کرتا ہے، یہ ذمہ دارہ کرنے والا 1 سال کے لیے ذمہ دارہ کرتا ہے، یا وہ کہتا میں تو ہوں ہی اسی کام کے لیے، میں تو ہوں ہی اسی کام کے لیے۔ ہاں 3 چلے ہم لگاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، وہ ایک ترتیب ہے، ہم تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے تھے۔ میرے اللہ نے ہزاروں سال پہلے نبیوں سے کہا ایک امت بھیج رہا ہوں جو میری راہوں میں نکلیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، یصفون فی صلاتہم کصفوف الملائکۃ حول عرشی، اور وہ امت انہیں نماز دوں گا۔ پہلی امتوں کو نماز ملی پر باجماعت نماز نہیں ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی ہے۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں ملی، ہمیں 5 ملی ہیں، باجماعت ملی ہیں۔ پہلی امتیں نماز میں تلاوت نہیں کرتی تھی، صرف تسبیح پڑھتی تھیں، تو ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں اپنی نماز میں کتاب پڑھنے کا حکم دیا گیا، یاد کرنا آسان کر دیا گیا۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ ایک امت ہوگی جو اپنی نمازوں میں جب کھڑے ہوں گے، تو ابھی ہم نے زور پڑی، صفیں بنائیں، اللہ دیکھ تو خوش ہوا ہوگا۔ تو خاص طور پر گرمی میں تبوک کے موقع پر اس سے زیادہ گرمی تھی جب صحابہ نکلے،
اس سے زیادہ شدید گرمی تھی جب تبوک کے موقع پر صحابہ نکلے تھے. یہاں تو ہوا ٹھنڈی ہو کے چل رہی ہے، ادھر تو لو کے تھپیڑے تھے اور قحط نے بے حال کیا ہوا تھا. پہلے کتابوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ابھی ہم نے زور کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے سامنے نماز کی صف ایسے بناتے ہیں جیسے میرے عرش کے گرد فرشتے میری بندگی کے لیے صفیں بناتے ہیں. ہماری صفیں ایسے بنتی ہیں جیسے اللہ کے عرش کے گرد ملائکہ صفیں بنا کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. یہ پہلی کتابوں میں اعلان ہو رہا ہے. ہاں کنتم خیر امۃ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اتنا ہمارا چناؤ. کسی جرنیل کو سپاہی کہہ دو کہے گا میری توہین ہو گئی. کسی ڈی سی او کو کلرک کہہ دو کہے گا میری توہین ہو گئی. کسی مل والے کو دکاندار کہہ دو کہے گا میری توہین ہو گئی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل ایک امت بنایا اور امت ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ 4 اعزاز دے کر ایک کام عطا فرمایا. ہماری نسبتیں اس کام کے ساتھ تھیں، ہماری بلندیاں اس کام کی نسبت کے ساتھ ہیں. او یاد ہی نہیں رہا، پھر بھول گئے، پھر یہ بھی بھول گئے کہ بھولے ہوئے ہیں، بھولنا بھی بھول گئے، یاد ہی نہیں ہے. سعد بنو سلیم کے آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے اور میں بنو سلیم سے ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، مجھے بیٹی کو نہیں دیتا تو میری شادی تو کروا دو. تو آپ نے فرمایا عمر بن وہب ثقفی موجود ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں. تو آپ نے کہا جا اس سے کہو اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دے. یہ ان کے پاس گئے کہنے کہ عجب رسول رسول اللہ کا رسول آیا ہے، باہر نکلو. وہ کہنے کہ مرحبا برسول اللہ. باہر آئے تو ساتھ کھڑے ہوئے تو کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. تو وہ ایک دم گھبرا گئے. ان کی بیٹی بنو ثقیف گورے چٹے ہوتے ہیں تو وہ گھبرا گئے. وہ کہنے گئے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، فقیر آدمی، بدصورت آدمی، میری بیٹی مالدار کی بیٹی خوبصورت، جوڑ کیسے بیٹھے گا. وہ واپس ہوئے، بیٹی نے سن لیا تو بیٹی نے کہا یا ابتا ان نجات قبل ان يفضحك الوحی. ابا تو نے کس کے قول کو ٹھکرا دیا؟ اللہ کے نبی کے قول کو. جلدی کر، میں تیار ہوں، کہیں اللہ کا امر ہمیں ہلاک نہ کر دے، کہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہم پر عذاب نہ آ جائے. میں تیار ہوں، تو میری خاطر ہی پریشان تھا، میں تیار ہوں، جا پیچھے جا اور کہہ کہ نکاح کر دیا جائے. تو ادھر اللہ کے نبی کے دربار میں سعد پہنچے، ادھر پیچھے سے عمر بن وہب پہنچے. تو آپ نے فرمایا انت الذی رغبت علی رسول اللہ ما رغبت. تو نہیں میرے بھیجے ہوئے کی بات کو ٹھکرایا کہ یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نکاح پڑھائیں. نکاح پڑھایا، 300 درہم مہر مقرر ہوا. تو 400 درہم مہر مقرر ہوا. تو آپ نے کہا ساتھ جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ. کہ یا رسول اللہ میں مہر کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. حرم میں مہر نقد ہوتا ہے، ادھار نہیں ہوتا ہے، عند طلب نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے کہا تو جا علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس، ان تینوں سے کہو تیرے لیے مہر کا انتظام کریں. ان تینوں حضرات نے اس کو 400 سے زیادہ کر دیا، 600-700 ہو گیا. 400 سے زیادہ کر دیا، کتنا تھا اللہ ہی جانے. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ 400 تو میں مہر میں دے دوں گا، تو باقی سے کوئی میں خریداری کر دوں. تو خریداری کی نیت سے بازار میں گئے. بازار میں تو مدینے کی ایک جانب عرب کے بدوؤں نے حملہ کیا. تو اس زمانے میں اعلان ہوتا تھا مسجد سے یا خیل اللہ ارکبی. تو ایک دم مسجد سے اعلان ہوا یا خیل اللہ ارکبی وَإِلَىٰ ثَوَابِ اللَّهِ ارغبی. اے اللہ کے سوارو نکلو. ہوئے وہ سعد
جو کن خیالات میں گم جا رہا تھا کہ ان قریب مدینے کی خوبصورت ترین لڑکی میرے پہلو میں ہوگی اور میری رات اس سے رنگین ہوگی اور میری جوانی پرکیف پربہار ہوگی. کیا کیا تصورات تھے. ایک بول نے ہاں وہ ابھی بھولے نہیں تھے. ہم تو بھولنا بھی بھول گئے. انہیں یاد تھا مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ساتھ میں ایک دم نظر آسمان کی طرف دوڑائی اور کہنے لگے اللہم الہ السماوات والارض, اے زمین آسمان کے اللہ, و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ, لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون, یہ پیسہ اب سعد کی شادی میں خرچ نہیں ہوگا, یہ وہاں خرچ ہوگا جہاں تو خوش ہوگا, تیرا رسول خوش ہوگا, ایمان والے خوش ہوں گے. اسی سے تیزی کے ساتھ گھوڑا خریدا, ڈھال تلوار خریدی اور اوج کی جانب سے حملہ ہوا تھا. ادھر صحابہ نکل گئے تھے, یہ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا, اپنی پگڑی سے چہرے کو چھپایا ہوا اور شامل ہو گئے. اور پہلے ہی حلے میں ان کا گھوڑا زخمی ہو کے گرا تو یہ گرے تو یہ اٹھے تو انہوں نے اپنے بازو چڑھا, جیسے میں نے ابھی گرمی کی وجہ سے بازو چڑھائے تو انہوں نے اپنے بازو چڑھائے. القیوم بھی ہے, مالک الملک بھی ہے, شہنشاہ ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے, اول بھی اللہ ہے, آخر بھی اللہ ہے, ظاہر بھی اللہ ہے, باطن بھی اللہ ہے, شہنشاہ بھی اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنہ, اونگ سے پاک ولا نوم, موت سے پاک, ساری کائنات کو موت دے رہا ہے, خود موت سے پاک ہے. زمین کو جھٹکا دیا, بادشاہ ہوندے مو, تخت ہو گئے, شاہان ہو گئے, وزارت ہو گئی, وزیر ہو گیا, صدارت ہو گئی, صدر ہو گیا, زیور ہو گئے, دلہن ہو گئی, دلہا ادھر بھاگا, دلہن ادھر بھاگی, مالک ادھر بھاگے, نوکر ادھر بھاگے. آج جگہ نہیں ہے. این المفر, این المفر, این المفر, بھگو بھگو. دنیا میں مار کے چلے جاتے تھے, چوری کر کے چلے جاتے تھے, ڈاکے ڈال کے چلے جاتے تھے, لوگوں کے مال لوٹ کے چلے جاتے تھے. آج بھاگو بھاگو, کدھر بھاگو گے؟ لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. آج نہیں بھاگ سکتے, آج پکڑے گئے ہو. یہ دنیا کی پولیس نہیں ہے, یہ میرے رب کا نظام ہے, یہ میرے رب کا نظام ہے. آج اللہ پکڑنے پر آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ. آج اللہ پکڑنے پر آ رہا ہے, ایک جھٹکا دے گا, ساری دنیا کے انسان ایک موت مارے گا, پھر پہلے آسمان کو مارے گا, پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کو مارے گا, پھر تیسرے, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, ساتواں آسمان کے فرشتے مار کر پھر جبریل, پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے باقی ہیں, اور جبریل, میکائیل اور اسرافیل اور میں باقی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل, جبریل اور میکائیل کو موت آ جائے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا, یا اللہ اَیَمُوتُ جبریل و میکائیل, یا اللہ کیا جبریل اور میکائیل مر جائیں گے؟ ان کو بچا لو, ان کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو فَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِي. خاموش ہو جاؤ, میرے عرش کے نیچے سب کو پناہ ہے, سب نے مرنا ہے, کوئی نہیں بچ سکتا میرے عرش کے نیچے, سب مریں گے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, جبریل مر جائے گا, میکائیل مر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ عرش کے فرشتے باقی, اسرافیل باقی, میں باقی. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے, پھر اسرافیل مرے گا اور سور یوں اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کر لگ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ حملۃ العرش و بقیت انا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ, عرش کے فرشتے مر جائیں تو 4 فرشتے ہیں وہ گریں گے اور مریں گے, پھر اوپر اللہ اور نیچے اسرائیل ملک الموت. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا من باقی,
من باقی؟ کون باقی؟ اللہ کو سب پتا ہے کون باقی؟ کہہ گیا اللہ بقی تو آنا، میں باقی، میں باقی، باقی سب ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت انک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو لوگوں کو مارتا رہا، آج میں تجھے مار رہا۔ جبریل ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان سلامت ہوتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ایسی چیخ۔ اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان سلامت ہوتے تو بکھر جاتے، وہ تو پہلے بکھرے پڑے ہیں۔ پھر اللہ، کون اللہ جسے ہم نے بلایا؟ کون اللہ جو اذانوں پر جب بلاتا رہا نماز کے لیے آ جاؤ، اور شیخ و پورے والے کے کان پہ جو نہ رہیں گی؟ کون اللہ جو ساری قدرتوں کا مالک؟ کون اللہ جو بے نیاز؟ کون اللہ الرحمن؟ کون اللہ الرحیم؟ کون اللہ الملک القدوس؟ کون اللہ السلام المؤمن؟ کون اللہ المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ کون اللہ الخالق الباری المصور الغفار؟ کون اللہ القهار الوهاب الرزاق الفتاح؟ کون اللہ العلیم القابض الباسط الخافض؟ کون اللہ الرافع الرافع المعز المذل؟ کون اللہ السمیع البصیر الحکم العدل؟ کون اللہ اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور؟ کون اللہ العلی الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع؟ کون اللہ الواحد الشہید الحق الوکیل القوی المتین الحمید المعصی؟ کون اللہ المبدی المعید المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر؟ کون اللہ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف؟ کون اللہ مالک الملک ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ للہ الاسماء الحسنى؟ وہ اللہ جو نظروں سے دور اور شہرک سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو لا مکان و لا زمان اور شہرک سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو تخیل تصور سے دور اور شہرک سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک اور شہرک سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو دکھائی نہ دے، تخیل میں سمائے نہ اور نظروں سے دکھائی نہ دے، وہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب، وہ اللہ ساری کائنات کو مار کر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی ہے میرا شریک تو اب آؤ۔ ارے دیوانو، مجھے چھوڑ کر میری مخلوق کو پکارتے رہے، مجھے چھوڑ کر انسانوں کو پکارتے رہے، میرے بندوں کو پکارتے رہے، مجھے پکارتے جو میں موت سے پاک ہوں۔ پھر اللہ دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ سے دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، کوئی ہو تو آئے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المهيمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ بادشاہ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، للہ الامر من قبل ومن بعد قل ان الامر كله للہ۔ اللہ کہے گا آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ بادشاہ مر گئے، انسان مر گئے، فرشتے مر گئے، جنات مر گئے، عرش کے فرشتے مر گئے، جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا، موت سے پاک ایک اکیلا اللہ
کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، نیند اونگ سے پاک، تھکن تھکاوٹ سے پاک، زوال سے پاک، ظلم سے پاک، کھانے پینے سے پاک، ایک اللہ باقی ہے، باقی سب کو پتہ ہے، سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر میرا اللہ زندہ کرے گا، پھر میرا اللہ زندہ کرے گا، پھر میرا اللہ زندہ کرے گا، یہ قبریں پھاڑے گا اور مردے نکالے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الى نصب یوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ میں نے قبروں سے نکالا، قبروں سے نکلیں گے، ایک طبقہ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال دیا، اے مارے گئے، اے مارے گئے، یہ قبر سے کس نے نکال دیا۔ دوسرا طبقہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو مانا، وہ کہے گا ہاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن آ گیا جس سے شیخ و پورا میں ہمیں ڈرایا جاتا تھا، جس سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ دن ہے، تیاری کر لو، تیاری کر لو، تیاری کر لو، یہ وہ دن آ گیا جس کا میرے رب نے وعدہ کیا تھا اور جس کی نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور کچھ چہرے قبروں سے نکلیں گے تو خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے، ویران، پریشان، کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، کالی رات کی طرح ان کے چہرے تاریک ہوں گے، کالی رات کی طرح، سیاہ کالی رات کی طرح ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے ناعمہ لسعیہا راضیہ، تر و تازہ، خوش باش، ضاحکہ مستبشرہ، ضاحکہ مستبشرہ، کچھ چہرے ہوں گے روشن، کچھ چہرے ہوں گے ہنستے ہوئے۔ آدمی دنیا میں میک اپ کر کے چہرہ روشن کر لیتا ہے، بناوٹی مسکراہٹ سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک تیسری کیفیت ہے اندر کی خوشی، اندر کی خوشی لائی نہیں جا سکتی، اندر میں خوشی اتاری نہیں جا سکتی، اندر میں خوشیاں صرف اللہ اتارتا ہے، اللہ اتارتا ہے، اللہ اتارتا ہے۔ تو اللہ قیامت کا دن بتا رہا ہے 3 سستے نیک لوگ مسکرا، روشن، ضاحکہ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، اندر سے خوشیاں باہر نکل رہی ہوں گی، اندر سے خوشیاں پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہی ہوں گی، اور جن کے کالے چہرے ہوں گے کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ ایک دفعہ واپس کر، تیری مان کے چلیں گے۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ بکواس بند کرو، سمجھانے والے آئے تھے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں بتانے والے آئے تھے بلا قد جاءت رسل ربنا، بے شک آئے تھے ہمارے رب کے رسول، انہوں نے بتایا تھا فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، اب فوج در فوج میدان معشر میں چل رہے ہیں، کئیوں کے عمل ہیں جن پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، کئی پیدل جا رہے ہیں، کئی سر کے بل چلیں گے، سر کے بل۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس رب نے پاؤں پہ چلایا وہ سر پہ چلائے گا۔ یہ دن ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ پھر الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، کہے گا ہائے مر گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، مر گیا، میری کتاب میرے الٹے ہاتھ میں آ گئی، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آ جا مجھے موت دے دے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، لیکن موت مرے گی، وہ نہ مرے گا، موت مرے گی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال گیا، میری حکومت گئی، میرا تخت گیا، مجھے بچاؤ۔ اللہ کہے گا خودو، پکڑو، تو مجھے دیکھنا فرشتے کیسے پکڑیں گے، ہتھ کڑی لے گائیں گے، فرشتے یہاں ہاتھ ڈالیں گے اس کے منہ کے اندر، یہاں ہاتھ ڈالیں،
اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا، اور ایسے کلا بازیاں کھاتا گرے گا، کہے گا رحم کرو رحم کرو، ارحمونی ارحمونی ارحمونی، تو کہیں گے لم یرحمک ارحم الراحمین، فکیف نرحم، تجھ پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ خذوہ پکڑو، فغلوہ باندھو، ثم الجحیم وصلوہ، اسے کباب کی طرح اب بھوننا شروع کرو، یہ وہ ہے جو میرا انکار کرتا تھا، یہ وہ ہے جو میری شریعت کا مذاق اڑاتا تھا، یہ وہ ہے جو میرے دین کا مذاق اڑاتا تھا، آج پکڑ آ گئی، فذوقوا مس سقر، چکھو، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جہنم، حطب، لظى، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، یہ جہنم کے 7 جیلیں ہیں، جہنم کی 7 جیلیں ہیں، سب سے نیچے حاویہ منافقین کے لیے، حاویہ جہیم مشرکین کے لیے، سقر صابئین کے لیے، سعیر مجوس کے لیے، لظى یہود کے لیے، حطبہ نصارہ کے لیے، جہنم، جہنم ان ایمان والوں کے لیے ہے جو نافرمانی کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، نافرمانی کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، چوری کرتے مر گئے، ڈاکے ڈالتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، نمازیں چھوڑتے مر گئے، روزے چھوڑتے مر گئے، زکات چھوڑتے مر گئے، جوا کھیلتے مر گئے، گانے سنتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گئے، ظلم و ستم ڈھاتے ڈھاتے مر گئے، لوگوں کے حقوق کھاتے کھاتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، نشہ کرتے کرتے مر گئے، جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مرے اور توبہ نہ کی، توبہ، توبہ پہ تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے، توبہ پہ سارے ہی معاف کرتا ہے، میرے رب کا فرمان ہے، میرا بندہ جو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں سارے معاف کر دوں گا، توبہ پہ تو سارے معاف ہوتے ہیں، یہ قید خانہ ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری کائنات کو جلا کے ختم کر دے گی، وہ راکھ بنا دے گی، راکھ بنا دے گی، انہا لظی نزاعۃ للشوا، وہ بھڑکتی ہے، وہ لپکتی ہے، اور اس کی چنگھاڑ ہے، اس کی خوفناک آواز ہے، تفور تکاد تمیز من الغیظ وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور اس میں جانے والوں کی چیخ و پکار ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی کہے گا یا، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میرا پیپر پڑھو میرا پیپر پڑھو، میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا، اقرؤوا کتابیہ، میری کاپی دیکھو، میری فائل دیکھو، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہوا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، اوپر سے اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو سبز جوڑے پہناؤ، میرے بندے کو ریشمی لباس پہناؤ، میرے بندے کو سونے چاندی کے کنگن پہناؤ، میرا بندہ اب تجھے پاک زندگی مبارک، تجھے بہترین زندگی مبارک، تجھے عالی شان جنت مبارک، تجھے ہمیشہ کی زندگی مبارک، کھاؤ اور پیو، دنیا میں شراب سے روکا تھا، آج تیرا رب تیرے لیے کھول رہا ہے، پیو، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ کافوری شراب ہے، یہ سراہی ہے، جام میں ڈال اور پی اور اس کا مزہ لے، ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، دنیا میں شراب پی ہو 10 فٹ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے اور آسمان پر بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے، تو آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے کر دے تو اس ایک قطرے سے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ہاں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، آج بھی کہ تیرا رب حکم دے رہا ہے، یہ ایک درجہ ہے جنت کا کہ جہاں وہ خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، ایک درجہ اس سے اوپر ہے، ایک درجہ اس سے اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا،
وہاں وہ خود نہیں ڈال رہے، ان کو نوکر ڈال کے پیش کرتے ہیں، غلام ڈال کے پیش کرتے ہیں، جنت کی حور ڈال کے پیش کرتی ہیں، ان کے اپنی بیویاں ڈال کے پیش کرتی ہیں، جنت کے نوکر ان کو ڈال کے پیش کرتے ہیں۔ وہ نوکر بھی اتنے خوبصورت ہیں، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو دیکھے گا ان نوکروں کو تو یوں لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں، چمکتا سورج ان کے چہروں پہ تمہیں نظر آئے گا۔ ایسے حسین نوجوان خدام تمہارے لیے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، وہ ایسے وہ کھڑے نہیں ہوں گے کہ بلانا پڑے، وہ ایسے گھوم رہے ہوں گے، کبھی جام لے کر، کبھی شراب لے کر، کبھی کباب لے کر، اور کبھی پھل لے کر، اور کبھی بھنے ہوئے پرندے لے کر، اور کبھی مٹھائیاں لے کر، اور کبھی لذت کی چیزیں لے کر یوں گھوم رہے ہوں گے اور تمہیں پیش کر رہے ہوں گے، تمہیں کھلا رہے ہوں گے، تمہیں پلا رہے ہوں گے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور تمہارے دائیں بائیں پہلو میں جنت کی لڑکیاں بیٹھی ہوں گی۔ کون سی لڑکیاں؟ مٹی سے بنی ہوئی نہیں۔ کون سی لڑکیاں؟ آگ پانی سے بنی ہوئی نہیں۔ کون سی لڑکیاں؟ آگ پانی مٹی ہوا کی نہیں۔ کون سی لڑکیاں؟ تمہارے دائیں بائیں پہلو میں کون سی لڑکیاں ہیں؟ حور عین عربا اترابا کواعب اترابا کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن بید مکنون کأمثال اللؤلؤ المکنون۔ کیسی لڑکیاں ہیں؟ من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، مٹی سے نہیں، جو انگوٹھے سے لے کر اور گھٹنے تک زعفران سے بنی ہے۔ من رکبتیہا الی ثدییہا من المسک الخالص، اور گھٹنے سے لے کر چھاتی تک وہ مشک سے بنی ہے۔ من ثدییہا الی عنقہا من العنبر الاشہر، اور چھاتی سے لے کر گردن تک وہ عنبر سے بنی ہے۔ من عنقہا الی راسہا من الکافور الابیض، اور گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے بنی ہے، 60 ذراعا فی السماء قامتھا، اس کا قد کتنا ہے؟ 60 ہاتھ، 130 فٹ لمبا اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر آبشار کی طرح ایسے اس کے پاؤں تک آ رہے ہوں گے، اور اس کے بالوں میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ یوں سر ہلا دے تو بال ایسے لہرائیں گے کہ ساری جنت میں نور ہی نور پھیل جائے گا، اور ساری جنت میں خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ لو بسکت بسکتا فی 7 ابحر لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈالے، 7 سمندر میں تھوک ڈالے، 7 سمندر میں تھوک ڈالے، لکانت احلی من العسل، تو 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، وہ سورج کو ایسے انگلی دکھا دے، انگلی نہیں، کتنا حصہ، ایک پورا سورج کو دکھا دے تو رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، اس کی انگلی کے پورے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، سورج نظر نہیں آئے گا۔ نور وجہن من نور اللہ تعالی، ان کے چہرے کا حسن و جمال کہاں سے آیا؟ میک اپ سے، سرخی سے، پاؤڈر سے، خون کی لالی سے؟ نہیں، نور وجہن من نور اللہ تعالی، اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے اور ان کے حسن کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ان کے چہروں پہ اللہ کا نور پڑتا ہے، جس سے ان کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ كلما نظر إليها ازدادت في عينه 70 ضعفا حسنا وجمالا، ایک دفعہ دیکھو گے تو اس کے حسن کا لیول یہاں نظر آئے گا، جب دوبارہ دیکھو گے تو وہ پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی، جب تیسری دفعہ دیکھو گے تو پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی، جب چوتھی دفعہ دیکھو گے تو پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی۔ لہذا یوں آتا ہے کہ جب اپنی بیگم کو پہلی نظر دیکھے گا، جنت کی لڑکی کو جب پہلی نظر دیکھے گا، یظل ينظر إلیہا 70 عاما لا يتحول بصره عنها، کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 2 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے؟ نہیں، یوں بیٹھے گا اور 70 سال بس ویکھی جائے گا، ویکھن دی چاسی لے جائے گا، اور تم 7 منٹ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی۔
70 سال يتلذذ من رؤيتها، دیکھتے جا رہا ہے، دیکھتے جا رہا ہے، دیکھتے جا رہا ہے، 70 برس دیکھنے کی لذت لے رہا ہے، دیکھنے کے مزے لے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون في جنة تجري العيون خلالها والحور تخطر في رشاقة أبيض۔ وہ جنت کی لڑکیاں جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا اور انہیں موتیوں کی طرح حسن دیا، یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح۔ كأنهن الياقوت والمرجان عينان تجريان من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش وطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان۔ یہ جنت الفردوس ہے، یہ جنت الفردوس ہے۔ ومن دونهما جنتان، اور اس کے نیچے اوپر والی یہ جنت الفردوس، اور نیچے من دونهما نیچے بھی ایک جنت ہے، متہامتان عینان نضاختان فاکہۃ ونخل ورمان خیرات حسان مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ روزانہ میرا رب جنت کو سجاتا ہے، روزانہ میرا رب جس دن جنت کو بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ جنت کو روزانہ سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے۔ يفتحها كل يوم 5 مرات ويقول لها ازدادي طيبا لأوليائي وازدادي حسنا لأوليائي۔ اے جنت حسین ہو جا، خوبصورت ہو جا، اور جنت کہتی ہے اللهم طابت اثماري واختلطت انهاري واشتقت الى اوليائي فعجل الي باهلي۔ میرے رب میری نہریں اچھل رہی ہیں، پانی لبالب ہے اور وہ کناروں سے باہر جا رہا ہے، پھل میرے پک چکے ہیں اور نہریں میری لبالب ہیں، میں تیرے نیک بندوں کے منتظر ہوں، انہیں جلدی پہنچا، جلدی پہنچا، جلدی پہنچا۔ روزانہ میرا رب اس جنت کو سجاتا ہے۔ ہاں ایک درجہ اس سے بھی اونچا ہے، ابھی میں نے چھوٹے درجے بتائے ہیں، یہ چھوٹے درجے بتائے ہیں، اب آخری درجہ بتا رہا ہوں جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، جس سے عالی کوئی مقام نہیں، جس سے عالی کوئی مجلس نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں حور نہیں ہے، وہاں قصور نہیں ہے، وہاں اشجار انہار نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں رب خود تمہیں شراب پلا رہا ہے۔ ان الابرار یشربون ویسقون فیہا کأسا، یہ 2 ہوگا۔ تیسرا وسقاہم، وسقاہم کون؟ الحور العین لا، حور نہیں، الغلمان نہیں، خدام نہیں، ازواج نہیں، کون؟ وسقاہم من ربهم شرابا طہورا، وہاں رب ساقی ہوگا، پلانے والا رب ہوگا، پلانے والا رب ہوگا۔ میرا رب کہے گا یا رضوان ارفع الحجب بین عبادی و زباری، رضوان آج پردے ہٹا دے، میرے بندے میرا دیدار کریں، میرے ہاتھوں سے جنت کے جام پیئیں اور میرے نظروں سے میرا دیدار کریں اور کانوں سے میرا کلام سنیں۔ پھر میرا رب کہے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ گھاٹے کے سودے نہ کرو، گھاٹے کے سودے نہ کرو، بسوں میں گانے نہ چلاؤ، گھروں میں گانے نہ چلاؤ، اپنے موٹروں میں گانے نہ چلاؤ، اللہ کی قسم بڑے گھاٹے میں جاؤ گے، بڑے گھاٹے میں جاؤ گے، بڑے گھاٹے میں جاؤ گے۔ اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا۔ جو سنتے سنتے مر گئے، توبہ نہ کی، توبہ نہ کی، توبہ پر تو ہر شے معاف ہے، توبہ نہ کی تو محروم ہو گئے، محروم ہو گئے۔ آج جنت کی عورت گانے والی ہے، جو تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دے، تو گائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ جنت کے حوروں سے کہے گا سناؤ میرے بندوں کو جنت کا گیت۔ وہ جب گائیں گی ساری جنت ساز بن جائے گی،
حور آواز ہوگی، یہ ساز جنت ساز اور وہ سر، یہ سر ساز، یہ ساز و آواز مل کر جو گانا چلے گا تو ایک گانا جنت کا 70 سال اللہ سنائے. سنو لذت پاؤ. پھر میرا اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا اچھا ہے. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارقى المنبر واسمعهم، اے داؤد آجا ممبر پہ بیٹھ اور لوگوں کو جنت کا گیت سنا. یہ شیخوپورہ میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے، آج نے تو اپنا گیت سنا. داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. تو آج کیا سما ہوگا؟ پھر اس آواز پر کیا مستی ہوگی کہ جنت بھی مست ہو جائے گی. تو اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست. اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا ہے میرا حبیب، میرا محبوب، آبا قوسین والا میرا محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور ہادی اور مہدی اور منجی اور ناہی اور عامر اور مصباح اور مصدق اور طٰہٰ اور یاسین اور مرتضیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ اجور اور اکحل اور احور اور احدب اور انور اور اکمل اور اشرف اور اعز اور اتم اور اجود اور اشرف اور ابتہی اور ہاشمی اور تہامی اور مدری اور قرشی اور نزاری اور خاتم الانبیاء خاتم الرسل خاتم الانبیاء خاتم الرسل مامون معلوم حفی حبی شاہد مبشر مزمل مدثر. یہ میرا محمد آج سنائے گا. کون محمد؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قبوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن واخی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهان بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن خيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائز بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيش اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. میں نے آدم علیہ السلام ساری پیڑھی کو میں سنا دی. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میرا رب کبھی حاشر کہتا ہے، کبھی رشید کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی مشہود کہتا ہے، کبھی شافی کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی داعی کہتا ہے، کبھی ناجی کہتا ہے، کبھی منجن کہتا ہے، کبھی مصباح کہتا ہے، کبھی طیب کہتا ہے، کبھی مصدق کہتا ہے، کبھی اول کہتا ہے، کبھی آخر کہتا ہے، کبھی ظاہر کہتا ہے، کبھی باطن کہتا ہے، کبھی رسول الملاحم کہتا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی داعی اللہ کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی ابو القاسم کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے. یہ میرے رب کا حبیب ہے، حبیب ہے، حبیب ہے. اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی. ہاں لعمرک اے میرے حبیب مجھے تیری جان کی قسم. اللہ نے کسی کی نبوت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی نبوت پہ قسم اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ نے کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون.
کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، آپ کے چہرے کا ذکر کیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ کی زبان کا ذکر کیا۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا۔ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، آپ کے سینے کا ذکر کیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کی کمر کا ذکر کیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، آپ کے دل کا ذکر کیا۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے سارے وجود کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الگ 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 آپ کی کتاب کا ذکر کیا، آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی۔ وَهَذَا یاسین والقرآن الحکیم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، آپ کی رات کا ذکر کیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ کے دن کا ذکر کیا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کی چادر کا ذکر کیا۔ یا ایھا المزمل، آپ کے کمبل کا ذکر کیا۔ یا ایھا المدثر، آپ کی رحمت للعالمین کا ذکر کیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کل کائنات کا نبی بنانے کا ذکر کیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کے ختم نبوت کا ذکر کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، آپ کی عالمیت کا ذکر کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ کے مبارک چہرے کی قسم اٹھائی۔ والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے مبارک چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ امام راضی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کا یہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ والضحیٰ، انہوں نے 3 ترجمے کیے ہیں۔ والضحیٰ، مجھے روشن دن کی قسم۔ واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والے رات کی قسم۔ دوسرا ترجمہ والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن علم کی قسم۔ واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ تیسرا ترجمہ والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے نہ میں تم پہ ناراض ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کوہ طور پہ آ، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، بھاگے ہوئے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو اتنا بھاگ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ ہمیں کہتا ہے وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، میری رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جو رب ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے مجھے راضی کرو، اور جس سے کلیم اللہ نے کہا میں دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے، وہ رب ذوالجلال، وہ رب کائنات، وہ رب الرحمن ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مخلوق مجھے راضی کرتی ہے میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ فترضیٰ، جو لفظ ہے، جو حرف ہے فا، فا 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 نے جو یہاں خوبصورت منظر پیش کیا ہے، ہزاروں کتابیں لکھو تو وہ بات نہیں بنتی جو فا نے یہاں کر کے دکھایا ہے۔ فترضیٰ، فترضیٰ، اے میرے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، تجھے خوش کرنا ہے۔ اور میرے آپ کے حبیب نے فرمایا، عرض کیا وَلَنْ أَرْضَوَ أَحْدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا، جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا۔ ہاں ہاں، محمدی پاسپورٹ بنوا لو، محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزا نہ ہو تو سفر نہیں ہو سکتا۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ اپنی زندگی ڈھالو اپنے حبیب کے سانچے میں، اپنے نبی کے سانچے میں، اپنے نبی کے طریقوں میں۔ اللہ نے حبیب جو بنایا، حبیب حبیب
حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو، تحفہ ہدیہ بھی چاہتا ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جو صرف زیارت چاہتا ہو، کوئی ہدیہ تحفہ نہ چاہتا ہو، حبیب اسے کہتے ہیں جسے ملاقات کا شوق ہو، اور خلیل اسے کہتے ہیں جسے ہدیہ ہدایہ کا شوق ہو۔ یہ فرق ہے خلیل کا، حبیب کا، کریم کا۔ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں، خلیل اللہ کہہ رہے ہیں وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے میری اولاد کو بچا لے بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اہل بیت محمد خوشخبری ہو، ہم نے آپ کو پاک کر دیا۔ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، بیویاں کیسی ہیں کہ آپ جیسی بیگمات کائنات میں، آپ جیسی خواتین کائنات میں ہے ہی نہیں، ہماری ماؤں جیسی کائنات میں کوئی خواتین ہے ہی نہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے 11 بیویاں عطا فرمائیں، ان جیسی کوئی خاتون ہے ہی نہیں۔ اولاد کو کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ کو کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے کے قریب کر کے کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ حسن حسین کو جنت کے سردار بنایا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، کندھے پہ سوار کرایا، کمر پہ سوار کرایا، کمرے میں گشت کروایا، کمرے میں پھر رہے ہیں، دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کر حسن کو زیادہ پیار کرتے تھے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جنت کا پاسپورٹ تو لا الہ الا اللہ ہے، ویزا محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی قسم ویزے کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا، ویزے کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا۔ واحد نبی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، چال محفوظ ہے، رفتار محفوظ ہے، گفتار محفوظ ہے، بول محفوظ ہے، زندگی محفوظ ہے۔ اس کی زندگی تو شریعت ہے، دین ہے۔ جو چیزیں میرے نبی کے ساتھ لگ گئیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ میرے نبی کی 10 9 بکریاں تھیں، عجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیفاء، قمراء، یہ بکریوں کے نام اگر میں نہ بتاؤں یا کسی نے ہمیں نہ بتائے ہوتے تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا؟ اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ان کے نام 1400 سال ہو چکے ہیں، لکھے ہوئے موجود ہیں، پڑھو۔ اور ایک بکرا تھا جس کا نام یومن تھا، اور میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا سالم، اور 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یافور، اور 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ، اور چند گھوڑے تھے جو تبدیل ہوتے رہے، ایک کا نام تھا سجل، ایک کا نام تھا مرتجل، ایک کا نام تھا مرتجز، ایک کا نام تھا سکب، ایک کا نام تھا سبحہ، ایک کا نام تھا ورد، ایک کا نام تھا ورد، ایک کا نام تھا سجل۔ ایک یہ میرے نبی کے گھوڑے ہیں، ایک کا نام تھا یاسور، ایک کا نام تھا یابوب۔ جن گھوڑوں پر انگلی بھی رکھی تو میرے رب نے 1433 سال کے بعد شیخ اوپر والوں کو سنا دیا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اس کے سانچے میں ڈھلو، اس کی زندگی کو اپناؤ۔ تبلیغ کسی فرقے کی ترجمان نہیں ہے، تبلیغ کا کام کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہے، تبلیغ کا کام کسی خاص مسلک کا ترجمان نہیں ہے، تبلیغ کا کام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمان ہے کہ آؤ اپنے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرو کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میدان محشر میں 1000 جنت کے غلام میرے گرد کھڑے ہوئے ہوں گے، میرا احاطہ کیے ہوں گے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارا نبی نہ داخل ہو جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔
سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر یہ میں کروں گا. میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے یہ میں کروں گا. دروازہ بند ہوگا, سارے جنتی باہر کھڑے ہوں گے, سورے جنتی باہر کھڑے ہوں گے اور سب کہیں گے جنت میں کیسے جائیں, دروازے بند ہیں, جنت میں کیسے جائیں, دروازے بند ہیں. تو سارے آئیں گے, ابا آدم, بابا آدم, دروازہ کھلواؤ. بابا کہے گا پترو میں تو تمہیں کٹوایا, میں کدھر جا سکتا ہوں, میں تو تم کا کٹ جوگا ہوں, بڑا جوگا کوئی نہیں. تو یہ کام میں تو نہیں کر سکتا. اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. وہ آئیں گے نوح علیہ السلام, ابانا جدنا استفتح لنا الباب, کہیں گے اذهبوا الى غیری. وہ آئیں گے ابراہیم, یا جد الانبیاء استفتح لنا الباب, وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. میں نے سارے نبی یوشع, عیسیٰ, موسیٰ, داؤد, یحییٰ, زکریا, سلیمان, ہود, صالح, شعیب, یعقوب اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل, سب اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. سارا جنتی مجمع آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام, یا روح اللہ, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, استغفر لنا الباب. وہ کہیں گے لا یفتح الا لأحد, لا یفتح الا لأحد. میں تمہیں بتاتا ہوں, پہلے کوئی نبی یہ نہیں بتائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں دروازہ نہیں کھل سکتا, کوئی نہیں کھلوا سکتا. ہاں ایک ہے جو کھلوا سکتا ہے, وہ کھلوا سکتا ہے. کج کون کا محمد رسول اللہ, اور کوئی نہیں کھلوائے گا. تو یہ سارے آئیں گے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا خاتم الانبیاء والمرسلین, استفتح لنا الباب, ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے این لہ, ہائے 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 ہائے. اپنے نبی کی شان دیکھنا. تم کہتے ہو سنت کی کوئی گل نہیں, سنت کی کوئی گل نہیں. ایک ایک نوٹ کی بات ہے, ایک ایک ووٹ کی بات ہے, ایک ایک نمبر کی بات ہے, اور سنت کی کوئی بات نہیں ہے. سنت کی کوئی بات نہیں ہے. ایک نمبر کم ہو تو فیل ہو جاتے ہو, ایک ووٹ کم پڑے تو الیکشن ہار جاتا ہے. ایسے ہی ایک ایک سنت پہ ہار جیت کے فیصلے ہونے والے ہیں. اپنے حبیب سے, اپنے حبیب کی. تو تم دیکھو, تم ایک مثال دیتا ہوں, نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بوٹی لا کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو تم اپنے نبی کی نقل اتار لو, اپنے نبی کی نقل اتار لو, اللہ پاس کر دے گا, اللہ پاس کر دے گا. اپنے نبی کی نقل اتار لو, اللہ پاس کر دے گا. انا لہو, میں کھلواؤں گا, میں کھلواؤں گا. فاخر ساجدا, آپ نے کہا پھر میں سجدہ کروں گا, پھر میں سجدہ کروں گا. احمد ربی, پھر میں رب کی تعریف کروں گا. میرا رب مجھے الہام کرے گا, میں تعریف کروں گا. پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی, یا محمد, ارفع رأسک, سل تعطا, اشفع تشفع. اے میرے حبیب, سر اٹھا, سوال کر, پورا کیا جائے گا. شفاعت کر, منظور ہوگی. تو میں کہوں گا یا اللہ افتح لنا الباب. تو میرا رب کہے گا انت اول من تدخل, پہلے تو جا, تو قدم رکھ, پھر دوسروں کو جانے دوں گا. تیری تو خیر جنت کھلے گی. تو آپ کھڑے ہوں گے تو ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی, ایک اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی, آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی, آپ اس کو سوار ہو جائیں گے. اس کی رسی اوپر سے نیچے چلی جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی اللہ کے رسول نے پکڑ کے اونٹنی کو نہیں چلانا. اس رسی کو کوئی اور پکڑنے والا ہے, یہ رسی کا ڈرائیور کوئی اور بننے والا ہے, کوئی اور بھاگ والا, نصیبوں والا آنے والا ہے. تو سارا مجمع پنجوں پر ہو جائے گا. کون؟ حسن حسین نہیں, علی نہیں, ابو بکر نہیں, عمر نہیں, عثمان نہیں. تو کون؟ اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر بلایا. یہ رسی اس کو پکڑائی جائے. تو بلال حبشی جو رب کی محبت میں, رب کے رسول کی محبت میں ٹوٹے ہو گیا, پر کلمہ کفر زبان سے نہ کہا. احد 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 احد
سڑک کنارے لگاتا گیا اور اس کی چربی پگھلتی رہی، اس کا جسم کوڑوں کی زد میں رہا اور وہ ریت پہ رکھا گیا اور گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پتھروں سے مار مار اسے زخمی کیا گیا۔ ایک دفعہ کلمہ کفر کہو، اس نے کہا اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا۔ بلال آج میں تیری قدر کرتا ہوں، میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ، چل اس کے ساتھ جنت میں جا۔ تو آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ کون ہوں گے؟ صدر، وزیر، بادشاہ، تاجر؟ نہیں 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 نہیں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے داخل ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا 8 دروازے کھل جائیں گے، 8 ٹک 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 سارے دروازے کھلیں گے اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا، آپ ادھر سے آ جائیں۔ دوسرا کہے گا آپ ادھر سے آ جائیں، تیسرا کہے گا آپ ادھر سے آ جائیں، چوتھا کہے گا میری سعادت آپ یہاں سے گزرے، پانچواں کہے گا آپ یہاں سے گزرے، چھٹا کہے گا آپ یہاں سے گزرے، ساتواں کہے گا آپ یہاں سے گزرے، آٹھواں کہے گا آپ یہاں سے گزرے۔ تو سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ من ہوا، یہ کون ہے جس سے 8 دروازے پکاریں گے؟ تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے جس سے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ سب کچھ لگا دیا، لٹا دیا۔ ہے محمدی بنو اگر دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سیکھو سیکھو۔ پڑھنے سے نہیں آتی، ساری زندگی پڑھنے میں گزر گئی، پڑھنے سے نہیں آتی، کتابوں سے نہیں آتی، کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ چلنے کے لیے جہد چاہیے، ماحول چاہیے، صحبت چاہیے، قربانی چاہیے۔ میرا رب میرا رب میرا رب یا حبیبی یا محمد تعالی ارقل ممبر، میرے حبیب آجا، ممبر پہ بیٹھ گیا۔ وہ جنت والوں کو سنا میرے نغمے، شیخو پورے والے کے وہ لوگ جو میرے جو شیطانی نغمے نہیں سنتے تھے، آج ان کو سنا۔ پھر محمد مصطفیٰ کی لے ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا، یہ ساز و آواز مل کر ایسا سما بنے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سناتا ہے۔ پردے اٹھ جائیں گے، اللہ سامنے ہوگا، تمہیں قرآن سنائے گا۔ میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اس میں 2 باتیں بڑی بنیادی ہیں، ایک اللہ سے جڑنے کی چیز ہے جس کو نماز اور عبادت کہتے ہیں، ایک اللہ کے بندوں سے جڑنے کی چیز ہے جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ 2 چیزوں سے سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ، نماز بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اور آپ کی آخری وصیت تھی دنیا سے جاتے ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 90% پنجاب میں لوگ بے نمازی۔ اللہ سے جڑنے کے لیے نماز اور اللہ کے بندوں سے جڑنے کے لیے حسن اخلاق، حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ میرے نبی نے 2 وصیتیں فرمائیں، الصلاۃ، میں جا رہا ہوں، میری 2 باتیں یاد رکھنا، گویا میری ساری زندگی کا نچوڑ 2 باتیں ہیں، 2 باتیں، نماز اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے میری امت کے غریبوں پر، غلاموں پر، نوکروں پر، ماتحتوں پر، تمام کمزور طبقات پہ رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا، جابر نہ بننا، ظالم نہ بننا۔ سارا دین بلکہ ایک اور طرف بتاؤں، دین عبادت سے شروع ہوتا ہے
اور اچھے اخلاق پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا عبادت ہے اور اس کی انتہا اچھے اخلاق ہیں۔ عبادت سے دین مکمل نہیں ہوتا، عبادت دین کی بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ اس کی تکمیل اور اس کا پورا ہونا وہ اچھے اخلاق پر ہے، اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، عبادت موجود ہے کسی نہ کسی درجے میں، اخلاق مٹ چکے ہیں، اخلاق مٹ چکے ہیں، اخلاق مٹ چکے ہیں۔ نہ برداشت ہے، نہ ضبط ہے، نہ تحمل ہے، نہ دین کی وجہ سے اختلاف برداشت ہے، نہ دنیا کی وجہ سے اختلاف برداشت ہے۔ مزاج کے خلاف کوئی بات آئے گی، ایک دم سارا جسم آگ ببولا ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا کمال نماز روزہ نہیں، حج زکات نہیں، ایمان کا کمال اچھے اخلاق ہیں۔ میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا، حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ سارے دین کا خلاصہ دو باتیں، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک نماز نہ چھوڑو۔ اللہ کے دربار میں جھکو، اللہ کو مناؤ، اس کے سامنے گر کر سجدوں کے ساتھ اس سے راضی کرو کہ نماز نہ ہو تو دین ہی کوئی نہیں ہے۔ من ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے سارے دین کو قربان کر دیا۔ او بھائیو، او بھائیو، او بھائیو، آخری چیز اپنے نبی والے اخلاق بناؤ، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوٹے بن جاؤ۔ اختلاف پر آئے، سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا وہ علاقائی ہو یا وہ قبائلی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، برداشت کر کے محبتوں کو باقی رکھو۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبتیں کرنا ہے، آپس میں محبتیں کرنا ہے۔ شیطان نے کبھی دین کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی فرقہ واریت کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی اختلاف رائے پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی سیاست کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی مال کی بنیاد پر نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی رشتے ناتوں پر نفرت کی آگ بھڑکائی۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو۔ ایک دوسرے کو عزت دو، احترام دو، ایک دوسرے کے جان مال کی حفاظت کرو۔ ماں باپ کو عزت اور زندہ ہیں تو جنت کا وسیلہ بنا لو، جنت کا وسیلہ بنا لو۔ میرے نبی کا فرمان تمہیں سناؤں، میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ ہاں، اخلاق ختم ہو گئے، اخلاق ختم ہو گئے۔ کچھ نہ کچھ عبادات موجود ہیں، کچھ علم بھی ہے، کچھ ذکر بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے، درگزر کرنا نہیں ہے، چھوٹا بننا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کامل اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا احاسنکم خلقا والطفکم باہلہ، احاسنہم خلقا والطفہم باہلہ۔ سنو، سب سے کامل ایمان اس بندے کا ہے، سب سے کامل ایمان اس بندے کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو بیوی سے حسن سلوک رکھتا ہو۔ بہت سے لوگ باہر بڑے اچھے اخلاق برتتے ہیں، بیویوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کر کے، ذلیل کر کے خوار کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، بہترین مسلمان ہوا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، تم اخلاق اچھے بناؤ، میں ضامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ، الا انبئک باخلاق الاولین والآخرین، ابو ہریرہ تمہیں انسانیت کے اخلاق کی انتہا بتاؤں؟
تمہیں اولین آخرین کے اخلاق بتاؤں؟ کہا جی ماں ہوا، یہ کیا ہے؟ تقصد من قطعک وتعطي من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو توڑے اس سے جوڑ، جو محروم کرے اسے عطا کر، جو زیادتی کرے اسے معاف کر۔ یہ ہیں اولین و آخرین کے اخلاق، اولین و آخرین کے اخلاق۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو کیا دکھ دیا عبداللہ بن ابی نے، کیا کیا دکھ نہیں دیا، کیا کیا، صرف ایک حضرت عائشہ کا واقعی دکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ مر گیا، منافق، کھلم کھلا منافق۔ ایک دفعہ آپ پانی پی رہے تھے تو ان کے بیٹے پکے مسلمان تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اس کو مل جائے۔ تو آپ نے بچا دیا، گیا، کہنے کا باپ یہ پانی پی لو۔ کہ کیا ہے؟ کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچایا ہوا پانی ہے، پینے شاید میرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے کا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ اور کھلا منافق۔ بیٹے نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، میری عزت رہ جائے گی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کوئی جنازہ پڑھا، آپ نے اپنا کرتا دیا، کرتا کا یہ میرا کرتا لے جا، یہ اس کو کفن پہنا، شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اور جنازے پہ کھڑے ہو گئے، آگے حضرت عمر آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ تو منافق ہے۔ کہ عمر پیچھے ہٹ جا، ابھی میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا۔ ہائے ہائے، اور سنو، میرے رب نے کہا، میرے نبی نے کہا، میرے رب نے کہا تھا اے میرے حبیب تو 70 دفعہ بھی پڑھے گا نا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 دفعہ بھی تو اس کے لیے استغفار کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ مجھے یہ کہتا نا کہ تو 70 دفعہ اگر اس کے لیے کرے گا توبہ استغفار تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں، 70 دفعہ استغفار۔ کیا وسعت ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، ارے تو مسلمان ہی نہیں، کافر بنانا تو آج ایسا آسان ہوا پڑا ہے، ساری امت ہی کافر ہے۔ دل چھوٹے نہ کرو، محبتیں رکھو، محبتیں رکھو، محبتیں رکھو۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے پہ مر گیا ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، اور سنو، جنازہ لے کے چلے، قبر میں اتار دیا، آپ پہنچے بعد میں، تو آپ نے کہا باہر نکالو، قبر سے باہر نکالو، باہر نکالا، آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 1000 منافقوں نے کلمہ پڑھا، کفار ایمان لائے، منافق کفار ملے جلے، 1000 نے کلمہ پڑھا کہ یہ اخلاق۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 1000 منافقوں نے کلمہ پڑھا، کفار ایمان لائے، منافق کفار ملے جلے، 1000 نے کلمہ پڑھا کہ یہ اخلاق۔ تو میرے بھائیوں، یہ مبارک زندگی تبلیغ میں سیکھی جا رہی ہے، یہ پیغام تبلیغ میں دیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھو اور اس کو دنیا میں پھیلاؤ، اس کے لیے پھرو۔ یہ ختم نبوت کی محنت ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں جانا ہے، لیکن بہت بڑا مجمع ہو، شیخ پورہ کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہو، میں ایک آپ لوگوں سے، سارے مجمع سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں، میری عزت خاک کو اللہ کے واسطے ٹھکرانا نہیں۔ میری گزارش یہ ہے آپ جتنا مجمع آئے ہوئے ہو، جتنا مجمع موجود ہو، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ جاؤ، یہ میری ایک گزارش ہے۔ اور میں اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر
اور آپ بھائیوں کے مفاد کو اور اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 10-12 ہزار کا مجمع ہے۔ میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ انشاءاللہ نیت کرتے ہو؟ میرے رب کے ہاں توبہ ایسا عمل ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور میں نے پہلے بیان میں بتایا تھا کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ کرتے ہو سارے؟ تو سارا مجمع ایک دفعہ کہو دل سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اگر پہلی 2 دفعہ میں غفلت ہے تو تیسری دفعہ اللہ کرے دل بولے یا اللہ میری توبہ۔ اب مجھے نہیں پتا کس نے دل سے کہا، انشاءاللہ سب نے دل سے کہا ہوگا۔ جس بھائی نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ، تو ان کو مبارک ہو، ان کے سارے گناہ معاف ہو۔ اور وہ سب ایسے بیٹھے ہیں جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، سب گناہ اللہ نے آپ کے معاف کر دیا۔ ہاں فرائض باقی ہیں، کیسے پورے کرنے ہیں علماء سے پوچھنا، حقوق کی ادائیگی باقی ہے، وہ کیسے کرنی ہے علماء سے پوچھ کر وہ کرتے رہنا، لیکن آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے اور آپ سارا مجمع کھڑا بیٹھا ایسے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ تو توبہ پکی ہو، اور ساری امت سے توبہ کروانے کے لیے بھائیو ہم خود بھی نکلتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں آپ بھی نکلو۔ گھر بیٹھے دین نہ آتا ہے، نہ اندر میں اترتا ہے، نہ رچتا ہے نہ بستا ہے، اس کو رچانے بسانے کے لیے اور آگے پہنچانے پھیلانے کے لیے بھائیو یہ قدم کا اٹھنا اپنی جان مال کے ساتھ، یہ تبلیغ کی محنت ہے، اس کو بھائیو محبت سے لو اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس جہان میں خوشحال کرے گا، نحال کرے گا۔ اب جو بھائی نقد تیار ہوں 4 مہینے چلے کے لیے، وہ کھڑے ہو کر اپنے نام پیش کروا دیں، کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہو بھائی، دعا تک بیٹھے رہو۔ جو بھائی نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو بھائی نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، جو نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اللہ قبول فرمائے۔ نام تو مشکل ہے، کیا کہ اللہ قبول فرمائے۔ پچھلے 4 مہینے میں جو جماعتوں میں آئے ہیں وہ تو بیٹھ جائیں، جو یہاں کے مقامی ہیں وہ کھڑے، جو جماعتوں میں چل رہے ہیں وہ نہ کھڑے ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، جو یہاں کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہیں، جو جماعتوں میں جو نکلے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ جی بھائی فرمائیں جی۔ محمد اشفاق چلا۔ جو دوست پچھلے 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہوئے ہیں، جب یہ دعا ختم ہو جائے گی تو آپ سب یہاں ممبر کے پاس آ جائیں۔ بھئی آپ یہاں ممبر کے پاس آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ یہاں تشریف لائیں۔ جو بھائی دعا کے بعد، آپ لوگ دعا کے بعد ابھی بیٹھ کر دعا کے بعد تشریف لائیں، دعا کے بعد۔ ابھی آپ کا اجتماع ہو رہا ہے 19-20 مئی کو اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے پہلے اجتماع پر اپنی اپنی مسجدوں سے، اپنے اپنے گاؤں سے، محلے سے جو بھائی جماعتیں تیار کریں گے وہ کھڑے ہو کے بتا دیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ آیا مجمع قبول فرما، ہم سب تیری بارگاہ